اوکے سو فیصل صاحب آپ آئے ہو مجھے سن پا رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ذرا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آپ کراچی کی پالیٹکس کا رکھ دیں, چونکہ اس دفعہ مقابلہ تو ڈیفینیٹلی دو پارٹیوں کے درمیان ہے, لیکن ہم صبح بھی اس بارش کو ڈسکس کر رہے تھے جس کے بعد شہباز صاحب کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ آپ نے مناظرہ کیا کرنا ہے, موازنہ کر لیتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اگر لاہور میں اتنی بارش ہوتی تو میں الیکشن چھوڑ دیتا. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی, اور اس کے بعد مجھے یقین ہے نون لیگ والے دعا کرے ہوں گے اللہ کرے لاہور میں بارش نہ ہو. تو آپ کیا کہیں گے جی, کیا کوئی ڈائنامکس بدلے ہیں جی بارش کے بعد اس پالیٹکس کے, اس الیکشن کے؟ نہیں اس سے تو نہیں تھا, لیکن پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ حافظ نعیم صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ میں بتایا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنوں میں بکس ملنی ہے 238 قومی اسمبلی کے حلقے کا حوالہ بھی دیا ہے, اس میں جو ہے وہ 10 بکیں جو ہیں وہ غائب ہیں. تو جو ہم گفتگو کر رہے تھے نا, بات ہو گئی ہے شاید اسی فارمولے کے تحت جو ہم کہہ سکتے ہیں کام شروع ہو گیا ہے. ابرال دیکھتے ہیں کل تک کیا صورتحال بنتی ہے. باقی دیکھیں جہاں تک ان کا تعلق ہے آپس میں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک اس ملک کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا خلفشار اور انتشار ہے. آپ جو بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں فیصلہ کریں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, لیکن اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے گا اس ملک کا نوجوان کہیں باغی نہ ہو جائے آپ کے کسی عمل سے. اور یہ نوجوان اگر اس کے ذہن میں اگر نیگیٹو خیالات جو ہیں پروان چڑھتے ہیں, وہ تقویت پاتے ہیں, تو یہ میرے لیے بھی اچھا نہیں ہے, آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ریاست کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. آپ یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس وقت نوجوان آدمی جو ہے, نوجوان آدمی اس کی سوچ کیا ہے. آپ کی اس نوجوانوں کی سوچ تک رسائی ختم ہو گئی ہے, آپ نے ان کی سوچ سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر رہی ہیں. خدا کے واسطے کام نہ کریں, اس کام کا نقصان پہنچے گا, پاکستان کو نقصان پہنچے گا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نوجوان خود سوچ رہے ہوں, آپ کے پاس جو نواز شریف صاحب کی آنکھیں کس نے بند کر لی ہیں نوجوان سمجھو, یہ آنکھیں آپ کے پولیٹیکل پارٹیز نے بند کر لی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں, ہر انسان نے آنکھیں بند کر لی ہیں. فیصل بھائی جمعے کا خطبہ نہ دیں یار پلیز, تجزیہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, فیصل صاحب کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر لی ہیں سب نے. جی میں نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ کام نہ کریں. جاوید چوہدری صاحب آپ کی بات نہیں ہوتی, نوجوانوں سے اپنی عمر دیکھیں یار, میری عمر دیکھیں. یہ بہت پرسنل اٹیک کیا انہوں نے جاوید چودھری صاحب پہ, لیکن عامر صاحب آپ اس نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں. آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی فلور از ٹو اسلام آباد. جی آپ دونوں میں سے جو بھی اپنا آرگیومنٹ دینا چاہیں پلیز. نہیں اس سے پہلے میں چھوٹا سا کہہ دوں, ہمارے حصے میں اتنی آئی ہے جتنی سکرین میں ہم نظر آ رہے ہیں. جی مصدق صاحب دیکھیں, یہ فیصل بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, مگر فیصل بھائی ٹویٹر میں رہتے, ٹویٹر سے باہر آئے نا, فیس بک سے. یہ جو ہمارے جلسے 1-1 لاکھ کے ہوتے ہیں اور ٹوٹی چپلوں والے آپ کے گھروں کے اندر جو آ کے آپ کے بچوں کو دیتے ہیں, وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر رات کو 1:30 بجے کھانا, جو قصور کے ڈگری کالج سے FA کیا ہوا ہے یا کسی اور ڈگری کالج سے BA کیا ہوا ہے, یہ یوتھ نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس جو یوتھ آ رہی ہے, جو غریب یوتھ ہے, جو اس ملک کی 90% یوتھ ہے, یہ کون ہے؟ آپ ذرا باہر نکلیں ٹویٹر سے اور فیس بک سے, اور ذرا سڑک پہ آئیں میرے ساتھ. مجھے اس کا جواب ذرا چلیں میں آپ کو دکھاؤں وہ یوتھ کون سی ہے. ہاں ہمارے ہاں بھی خواتین آتی ہیں, ٹوٹی ہوئی چپلیں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں, وہ خواتین نہیں ہیں. صرف خواتین وہ ہیں جو ٹویٹر اس میں سے کوئی ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں آپ کے, یا صرف یوتھ وہ ہے جو صرف انگریزی لکھ سکتا ہے یا ٹویٹر پہ جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں تو کچھ آپ بھی ڈسکنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی کو اپنا کنیکشن پورا. فیصل صاحب آپ جواب دے دیجئے پھر ایک بات مصدق ڈبل سٹوری. ایک منٹ صرف ایک منٹ. جی ایک منٹ فیصل رک جائیے گا ذرا, ان کا کامنٹ. سر ایک سیکنڈ مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں, میں دور بیٹھا ہوں آپ سے, تو مجھے موقع دیجیے. ملک صاحب, یہ آپ نے بات کی کہ جی ڈبل سٹوری پتہ نہیں کیا بن رہے ہیں. آپ قصور سے چلیں نا تو مال روڈ تک آپ کو سگنل نہیں ملتا کسی جگہ پہ, اور یہ جو اورنج لائن ہے اور یہ میٹرو ہے, بھاٹی میں یا لوہاری میں رہنے والی غریب عورت کے لیے یہ زندگی ہے, یہ لائف لائن ہے. وہ صبح اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے اور 20-24 روپے کے اندر میٹرو کے اندر بیٹھ کے فیکٹری ایریا میں جاتی ہے 50 میل دور, اور 25 منٹ میں پہنچتی ہے ایئر کنڈیشن بس میں یا ٹرین میں, اور رات کو ختم ہونے کے بعد اپنا کام واپس آتی, بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے, ان کو اسکول کا کام کرواتی.
آپ کو یہ نظر آپ کو یہ نہیں infrastructure وہ نظر پوائنٹ یہ نہیں ہے مصدق صاحب, پوائنٹ یہ ہے کہ یہی کام پشاور کی میٹرو بھی کرتی ہے, یہی کام کراچی کی پنک لائن بھی کرتی ہے. اگر یہی پیمانہ ہے تو یہ کام پھر وہاں پہ بھی ہو رہا ہے, فرق کام آپ پہ. یہ لیور سوال یہ ٹرانسپلانٹ کے ہاسپٹل دیکھ لیں, چھوڑ دیں لیور ٹرانسپلانٹ, کارڈیک ہاسپٹلز دیکھ لیں, آپ دیکھیں تو صحیح یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے. آپ کس چیز کو رد کریں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پرفارمنس کا. اچھا اب ذرا آپ کی اجازت سے میں ٹائم ہے جی فیصل صاحب سے کامنٹ. ایک بات فیصل صاحب کامنٹ آپ جواب دے دیجیے. مصدق صاحب آپ کی اجازت سے ذرا. جی فیصل بھائی. اور تعلیم یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, میں ان سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے اگر یہ بات کہی ہے, اس ملک میں کوئی بھی اگر یہ بات کرتا ہے کہ نوجوانوں کی سوچ پہ آپ نظر رکھیں یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے نوجوان سوچ رہا ہے, تو یہ اس کا مطلب یہ کیوں لیتے ہیں کہ مسلم لیگ کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نوجوان آپ نے خود یہ ذہنی طور پر تسلیم کیوں کر لیا ہے کہ اس ملک کا نوجوان آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے نوجوان. جی کیسے نہیں ہے نوجوان, آپ نے ووٹ کرنا ہے, کل آ جائیں آپ اپنا ووٹ ڈالیں, میں اپنا ڈالوں گا, پتہ چل جائے گا جو نوجوان کس کے ساتھ ہے. یہ تو نوجوان کل بتا دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. برابر ہے, ہمارے آپ کا بھی ایک ووٹ ہے, میرا بھی ایک ووٹ ہے, کل جس کو نوجوان ووٹ دیں گے وہ سامنے آ جائے گا. نوجوانوں کی بات کرتے ہوئے عامر الیاس رانا صاحب آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کیجئے گا. نہیں, میں تو اس پہ ایڈ کروں گا جو اب تک گفتگو ہو چکی ہوئی ہے. نوجوانوں پہ 2 نوجوانوں کی بحث ہو چکی ہے, تو اس میں ضرورت نہیں مجھے مزید آ جانے کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ امیدوار کس پارٹی کے ہیں؟ وہ جو ظلم ڈھانے کی بات ہو رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ کاغذ چھینے گئے, ایک حلقے میں 36 ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور وہ جو قدم گھر سے باہر نکل گیا, اب آپ کو پتہ نا, ایک بیٹھ گیا تو دوسرے کو کھڑا کر دیا. لودھرا میں بھی اتنے کاغذات اوکے ہوئے, لیکن کوئی نہیں عدلیہ کو کہے گا کہ عدلیہ تو بہت بری ہے. قاضی فائدی صاحب بیٹھے ہیں, کیونکہ عدلیہ نے سارے کاغذ بحال کیے اور سپریم کورٹ سے آخری دن تک بحال ہوئے. الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا کہ پھر ضمنی الیکشن میں ہم ڈال دیں گے ان کو, اتنے بحال ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں, جو ہاسپٹلز کی بات انہوں نے کی, لیکن میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے 2018 میں, اس کے بعد ڈسٹرکشن کا عمل کیا شروع ہوا. وہ جو خاتون آج کینسر میں مبتلا ہو کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے کے جرم میں, فرد جرم کے بعد جیل میں ہے, انہوں نے تمام ہاسپٹلز میں جو فری کام تھا اس کو بند کیا. لیکن عامر صاحب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں قطع کلامی کی معذرت کہ ایک حلقے میں ایک پارٹی کے زیادہ امیدواروں کا نقصان اسی پارٹی کو ہوتا ہے, دوسری پارٹی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس چیز وہ اچھا بھی تھا, ہیلتھ کارڈ نواز شریف نے بھی دیا تھا, لیکن جتنا برا سلوک عام آدمی کے ساتھ جو فری ہاسپٹلز تھے ان کو زیرو کر کے کیا. کسی نے یہ ظلم کیا, کسی نے پوچھا. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ کھاتا بھی ہے کماتا بھی ہے, رحمان نظر صاحب کہہ رہے تھے گپ شپ میں, مجھے یہ بتائیں جس نے 90 ارب روپے کے قرضے کو کے پی کے 980 ارب روپے پہ پہنچایا, اس نے کیا کھایا؟ لگایا تو کہیں پہ بھی نہیں. مجھے کوئی ایک بتا دیں انہوں نے کے پی میں کیا بنایا. پرویز خٹک صاحب کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے ایک بس سروس جس کو جنگلہ بس کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے, وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی. وہ پرویز خٹک سے شروع ہوئی اور محمود خان تک. وہ جو محمود غزنوی بٹھایا تھا نا عثمان بزدار پلس, وہاں پہ کے پی میں کون سی ترقی ہوئی, کون سے, میں روزانہ کہتا ہوں بتائیں نا, یونیورسٹی, ہیلتھ, وہاں پہ نئے سیاحتی مقامات, وہ جو آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے پرائم منسٹر بریک پہ جانا ہے عامر صاحب کا بیڑا گرک کر کے گئے. اس وقت اچنبے کی بات تو یہ ہے, کیا ہے اچنبے کی بات تو یہ ہے کہ جن پرویز خٹک صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی, وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں وہ کرپشن ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا. تو میں کس کے ہاتھ میں لہو تلاش کروں؟ اس کے اوپر اعظم خان سمیت سب کو عمران خان نے اپنا جو نیب بنایا تھا, جو احتساب بیورو بنایا تھا, اس کو 6 مہینے بعد کنڈی لگائی اور گھر میں بٹھا دیا کیونکہ کوسچن نہ ہو. بریک پہ جانا, بریک سے واپس آتا ہوں. وہ یہ ہے, بریک سے واپس آتا ہوں مصدق ملک صاحب کے شکریہ کے ساتھ. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کے پاس وقت کب تھا, آپ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد پینلسٹ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا ساتھ دیجیے.